بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ توجہ سے سننا ہے آپ نے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کا علم حاصل کرنا، اس کو پڑھنا پڑھانا، یہ اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان للہ اہلین، لوگوں اللہ کے بھی کچھ گھر والے ہوتے ہیں، اللہ کا بھی کنبہ ہوتا ہے، اللہ کے بھی اہل و عیال ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، من ہم یا رسول اللہ، حضور اللہ کا بھی کنبہ ہوتا ہے، اللہ کے بھی گھر والے ہوتے ہیں؟ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا، اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، جو قرآن پڑھنے والے ہیں یہی اللہ کے گھر والے ہیں۔ میرے حضور قبلہ عالم، مرشدی، مربی، کنزی و ذخری، حضور پیر سائیں سردار احمد عالم قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ درس کے لانگریوں سے فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو بچے پڑھنے کے لیے آئے ہیں نا، ان کے لیے کھانے کا انتظام تم کرتے ہو تو اچھے طریقے سے کھانا بنایا کرو، صفائی ستھرائی کا خیال کیا کرو۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہارے مہمان آ جائیں تو تم ان کے لیے سارے اہتمام کرتے ہو، ان کی پسند ناپسند کا خیال بھی کرتے ہو، صفائی ستھرائی کا خیال بھی کرتے ہو۔ فرمایا یہ میرے اور تمہارے مہمان نہیں، یہ تو رب رسول کے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ تو آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو چنا ہے کہ آپ اس کے قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے اور آپ کو اور مجھے مزید سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم نے آغاز کیا، ترجمہ اس کا میں نے کر دیا کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ کچھ لوگ بسم اللہ شریف کا ترجمہ کرتے ہیں شروع اللہ کے نام سے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ فرماتے ہیں، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ترجمہ اس طرح کیا جائے، اللہ کے نام سے شروع۔ کیوں؟ فرماتے ہیں جب ہم کہتے ہیں شروع اللہ کے نام سے تو پھر شروع سے شروع ہوتا ہے، اللہ سے شروع نہیں ہوتا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، اللہ کا مطلب ہے اللہ۔ رحمان اور رحیم یہ اللہ تعالیٰ کی دونوں صفتیں ہیں۔ اچھا، قرآن کریم کا آغاز اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرمایا۔ کیوں؟ تاکہ اس کے بندے جب بھی کوئی نیک عمل کرنے لگیں تو وہ بسم اللہ شریف کو اپنی عادت بنا لیں۔ دوسرے نمبر پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں بھی بسم اللہ شریف کی ترغیب دلائی کہ جو بھی نیک عمل کیا جائے اس کو بسم اللہ شریف سے شروع کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ تعالی فہو اقطع۔ فرمایا جو بھی نیک کام، ذی شان کام، عزت والا کام بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے وہ دم کٹا ہوتا ہے، وہ دم بریدہ ہوتا ہے، وہ ادھورا ہوتا ہے۔ ظاہری طور پہ اگرچہ وہ مکمل ہو جائے لیکن روحانی طور پہ اس میں نقص رہ ہی جاتا ہے۔ واجب الوجود ذات کا نام ہے اللہ۔ نمبر 2، تمام صفات کمالیہ کی جامع ذات کو اللہ کہا جاتا ہے۔ تمام صفات کمالیہ کی جامع ذات، جس ذات کے اندر تمام کمال کی صفتیں جمع ہو جائیں اس کو رب کہا جاتا ہے۔ اللہ یہ میرے مالک کا نام ہے اور ذاتی نام ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں وہ اللہ رب العالمین کے صفاتی نام ہیں۔ اسی لیے جمہور کا موقف یہی ہے کہ اللہ یہ اللہ رب العالمین کا اسم اعظم ہے، یہ اللہ پاک کا اسم اعظم ہے۔ اللہ هو عالم للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال۔
آگے کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ رب کسے کہتے ہیں؟ سید کو بھی رب کہتے ہیں، مالک کو بھی رب کہتے ہیں، پالنے والے کو بھی رب کہتے ہیں۔ اور رب کی جو تعریف ہم کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ جو ذات بالتدریج مرتبہ کمال تک پہنچائے اسے رب کہا جاتا ہے۔ بالتدریج مرتبہ کمال تک، اپنے بندوں کو کمال عطا فرمانے والی۔ اور یہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک بندہ ہے، وہ علم دین پڑھ رہا ہے، وہ عالم بنا ہے، ایک دن آیا کہ اس نے تحقیق کی، وہ اور اوپر چلا گیا، دوسرے دن آیا پھر اس نے تحقیق کی، وہ اور اوپر چلا گیا۔ مالک چاہتا تو اکٹھا بھی فرما سکتا تھا، لیکن وہ ذات کیا ہے؟ وہ تربیت کیسے فرماتی؟ بالتدریج، درجہ بدرجہ، مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ اچھا، رب العالمین وہ تمام جہانوں کا رب سمجھنے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر جو جو جہاں مسئلہ آئے گا آیت کے تحت وہ مسئلہ آپ کو بتایا جائے گا، جو جو چیز ضروری ہوگی شان نزول بتایا جائے گا کہ یہ آیت کس موقع پہ نازل ہوئی، کس کے متعلق نازل ہوئی۔ جہاں جہاں عقیدے کی باتیں ہوں گی وہ عقیدے کی باتیں آپ کو سمجھائی جائیں گی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے اہل بیت، آپ کے صحابہ کرام کے متعلق جو باتیں ہوں گی وہ باتیں آپ کو بتائی جائیں گی۔ بہرحال الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ رب العالمین، رب کا کیا معنی ہے؟ جو بالتدریج اپنے بندوں کو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ العالمین کا کیا مطلب ہے؟ عالم کی جمع ہے عالمین، کہ تمام جہان۔ اب جہان کتنے ہیں؟ یہاں پہ بھی عقلیں حیران ہیں، کوئی نہیں اس کی کھوئی تک پہنچ سکا کہ عالمین کتنے ہیں۔ بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ ہر بندہ ہی اپنے اندر جہان ہے، ہر بندہ اپنے اندر جہان لیے پھرتا ہے۔ تو جہان کتنے ہیں یہ اللہ جانتا ہے، یا اللہ کا محبوب جانتا ہے، یا جس کو اس نے علم عطا فرما رکھا ہے وہ جانتا ہے۔ بہرحال وہ تمام جہانوں کا پروردگار ہے، پالنے والا ہے۔